اور ان تمام کارکنوں کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے جنہوں نے کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، مگر ہندوستان کے ظلم اور ستم کے آگے انہوں نے سر کو جھکنے نہیں دیا۔ آج دنیا میں فلسطینی اور کشمیری نسل در نسل اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو ظلم آج غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے، 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، ہزاروں بچے ان کو شہید کیا گیا، اور ہر روز آج جو کل گزرا ہے، جو پرسوں گزرا ہے، غزہ کے اسکولوں میں جو طالب علم ہیں، نہتے طالب علم، ان کو دن رات شہید کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی فوجیں جو ظلم ڈھا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس سے بدترین کوئی اور مثال نہیں ملتی، مگر فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی قربانیاں، ان کا عزم صمیم اور ان کا فولادی وعدہ کہ ہم فلسطین کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے اور ان کو اپنا حقوق دلوائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیری بھائی اور بہن اور فلسطینی بھائی اور بہن، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ نہ صرف یکساں ہیں، ایک ہی طرح کی ہیں، بلکہ ضرور انشاءاللہ وہ رنگ لائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کے ذریعے جس طرح کے ظلم ڈھائے ہیں فلسطین میں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو جس طرح ہوا میں اڑایا ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو جس طرح ان کی توہین کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی کوئی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ ابھی حال ہی میں تہران میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، اور پاکستان سمیت دوسرے اسلامی ممالک میں نہ صرف سوگ منایا گیا بلکہ اس کی بھرپور مذمت کی گئی، اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اور ابھی مسجد اقصیٰ کے امام نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی بات کی، تو اس 80 سالہ نیک صفت انسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہندوستان کبھی بھی فلسطین کی طرح کشمیر کو اپنا حصہ بنا نہیں سکے گا، اور ہندوستان کبھی بھی جتنا بھی ظلم ڈھالے وہ اسرائیل بن نہیں سکے گا۔ انشاءاللہ ضرور ایک دن آئے گا، اور جلد آئے گا، جبکہ ہندوستان کو بھی اور اسرائیل کو بھی اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور ناجائز جو قبضے انہوں نے کیے ہوئے ہیں اس سے ان کو انشاءاللہ عظیم ان دونوں قوموں کو آزادی ملے گی انشاءاللہ۔ آج پوری پاکستانی قوم ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب ہندوستان کو اپنے جو کیے ہوئے وعدے پورے کرنے پڑیں گے۔ خود آنجہانی نہرو نے کشمیر میں پلیبسائٹ کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اور سیکورٹی کونسل کی قراردادیں، وہ پکار کر کشمیریوں کا حق دلوانے کی
یاد دلواتی ہیں۔ عالمی برادری سمیت پاکستان اور کشمیریوں نے بھارت کے ان تمام اقدامات کو مسترد کیا۔ اقوام متحدہ اور OIC ان بھارت کے ان غاصبانہ فیصلوں کی پوری طرح ان کو ریجیکٹ کر چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن یہ واضح اور دو ٹوک پیغام دنیا کو ملنا چاہیے اور بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ بھارت کے حکمران اپنے قلم سے یک طرفہ طور پر کشمیریوں کی تقدیر کا فیصلہ نہ کر سکتے ہیں، نہ کشمیریوں کا حق چھین سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور ضرور ان کو ان کا حق ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیوکلیر طاقت ہے اور یہ ہمارے دفاع کا ایک حصہ ہے، ہمارا حق ہے۔ کبھی بھی پاکستان نے اپنی نیوکلیر طاقت کو ایگریشن کے لیے کبھی سوچا تک نہیں، لہٰذا بہتر راستہ یہی ہے کہ ہم امن کا راستہ اپنائیں اور بیٹھ کر ان تنازعات کو حل کریں۔ ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ اس کو اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان کی طرف وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم ایسی آنکھ کو نوچ لیں گے اور پاؤں تلے رول دیں گے جو کہ پاکستان کی طرف اٹھے گی۔ لہٰذا دانش مندی کا تقاضا یہ ہے، امن کا راستہ یہی ہے کہ آئیں مل بیٹھ کر نہ صرف کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ان کو مہیا کریں اور خطے میں امن قائم کریں، بلکہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو ان کا حق مہیا کریں تاکہ فلسطین آزاد ہو اور دنیا میں امن قائم ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تمام راستے تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے دن یہ پیغام ہندوستان کو اور اسرائیل کو واضح طور پر پہنچے گا کہ امن کا راستہ، واحد راستہ یہی ہے کہ کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو ان کا حق بلا تاخیر ان کو دیا جائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ 2019 کو آج ہی کے دن بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کیا اور